بہت ساری کمپلین آتی ہیں, مفتی صاحب بچہ اعتکاف میں بیٹھا, تبلیغ میں گیا, بہت نیک بن کے آیا ہے, اب گھر میں کیسٹ چلی ہوئی ہے اس کی, ہر وقت نصیحتیں کر رہا ہوتا, یہ مت کرو, یہ مت کرو, یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, یہ ناجائز ہے, یہ جائز ہے, گھر کا ماحول خراب کر دیا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب دین پہ بڑے مضبوط تھے, لیکن بتایا کرتے تھے جب کوئی گھر میں فرد دیندار بن جائے تو تبلیغ نہ کرے, خدمت بڑھا دے اپنی. کیا بڑھا دے؟ بولو, خدمت, بس اور کچھ نہیں, منہ سے کچھ نہ بولے. پہلے سے زیادہ ماں باپ کی, بہن بھائیوں کی خدمت شروع کر دے, بس اتنی تبلیغ کیا ہے, کافی ہے. اگر یہ درد سر بن جائے گا نا, یہ مت کرو, وہ مت کرو, یہ کہیں گے یار کاش یہ پہلے پیدا ہو جاتا, ہم بعد میں. باپ یہ بن گیا ہے, حالانکہ پیدا بعد میں ہوا ہے. قیامت کی علامت ہے کہ باپ اپنے باپ کو پیدا کرے گا. حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے. ماں اپنے مولا کو پیدا کرے گی اور باپ اپنی اولاد کو نہیں بلکہ اپنے باپ کو. لبرل گھروں میں تو یہ ہو گیا ہے, بچے پیدا ہونا بند ہو گئے, ابا پیدا ہو رہے ہیں. جو لبرل لوگ ہیں نا, نام نہاد لبرلز, میں خود مشاہدہ کیا ہے میں نے, باپ بیٹے کی کمپلین آتی ہے, کوئی جھگڑا چل رہا ہے, آ کے بیٹا 2-2 فٹ اچھل اچھل کے میرے سامنے چیخ رہا ہوتا ہے, ابا بڑے آرام سے بیٹھ کے سمجھا رہے ہوتے ہیں, مفتی صاحب ان کو سمجھائیے, اونچی آواز سے بات نہ کیا کریں. تو یار یہ باپ لگ رہا ہے اور یہ بیٹا لگ رہا ہے. ہمارے زمانے میں تو بھائی اس کا تصور نہیں تھا کہ باپ آرام سے بیٹھا ہوا ہے, بیٹا 2-2 فٹ اچھل رہا ہے. حدیث میں آتا ہے نا قرب قیامت میں الٹا ہو جائے گا معاملہ. تو حکمت, اور یہ حکمت ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ کون سی بات کس وقت کہنی ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, مفتی اعظم پاکستان تھے, بڑی پیاری بات کہہ کر چلے گئے. فرمایا کہ اگر حق بات بیان کی جائے موقع پہ, چند چیزیں دیکھ لی جائیں کہ بات کس کے سامنے بیان کرنی ہے, کس انداز سے بیان کرنی ہے اور کس وقت بیان کرنی ہے. یہ 3 چیزیں اگر ملا کے حق کو بولا جائے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ فائدہ نہ ہو حق کا. کس کے سامنے کس طرح سے بات کرنی ہے یہ تمیز ہونی چاہیے. بات کے لیے الفاظ کیا ہونے چاہیے, سلیکشن آف ورڈ, یہ پتا ہونا چاہیے, اور موقع کون سا ہونا چاہیے یہ بھی بہت اہم ہے. یہ جب تک 3 چیزیں آپس میں جمع نہ ہو جائے, حق بیان کرنا فائدے کے بجائے نقصان پہنچاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تبھی میں شادی بیاہ کے موقع پہ دینی بیانات نہیں کرتا. میرے تجربے ہیں, مجھے لوگ بلاتے ہیں ہمارے بچے کی شادی, آپ ہال میں آ جائیں بیان کر دیں. بھائی نہیں, وجہ اس کی ہے کہ وہاں لوگ مرغے پھوڑنے آئے ہوئے ہوتے ہیں, حلال و حرام سننے نہیں آتے. جب بھی جاؤ بیان کرو, کوئی ادھر منہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی ادھر منہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی کھانے کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے, بہت آدھا گھنٹہ تو ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں لگتا ہے. بہت سے بیزار ہوتے ہیں کہ یار یہ مولوی ادھر بھی گھس گیا. بہت سے لوگ مولویوں سے بیزار ہیں, وہ نہیں چاہتے مولویوں کو سننا. آپ زبردستی جب ان کو سناؤ گے تو وہ قریب آنے کے بجائے اور دور بھاگیں گے. تبھی ہم نے باہر کا اسپیکر بند کیا ہوا ہے. بھائی جو سننا چاہتا ہے آ جائے ادھر, نہیں سننا چاہتا تو جائے کسی اور کو سن لے. ایک مولوی صاحب شادی کے موقع پہ, شادی ہوئی ہے, کھانا وانا ابھی شروع ہونے والا ہے, بہت گڑ گڑا کے رو کے دعائیں کروائیں جو ختم قرآن پہ کرائی جاتی ہے. وہ مولوی صاحب نیک آدمی ہیں, ان کے تقوی پر مجھے اعتراض نہیں ہے, یقیناً ہم سے زیادہ نیک ہوں گے وہ, لیکن یہ موقع رونے دھونے کا نہیں ہے. سب تیار ہو کے آئے ہوئے ہیں, ادھر خواتین چھمک چھلو بنی ہوئی بیٹھی ہوئی ہیں, اور ادھر جو ہے مرد سوٹ ٹائی میں سب تیار ہو کے کھانے کا انتظار ہو رہا ہے, دولہا دلہن کو مبارک باتیں چل رہی ہیں, اور ادھر گڑ گڑا کے جیسے ختم قرآن پہ گناہوں کی معافی پہ رو کے. دعا بھی ٹھیک ہے, گناہوں کی معافی بھی ٹھیک ہے, رونا بھی ٹھیک ہے, مانگنے والا بھی اللہ کا نیک آدمی ہے, لیکن یہ موقع نہیں ہے. یہ موقع نہیں ہے. شادی بیاہ کا موقع خوشی کا موقع ہوتا ہے. پہلے زمانے میں دلہن رخصت ہوتے ہوئے روتی تھی, اب تو وہ بھی گیا. بہت کم دلہنیں جو رو رہی ہوتی ہیں. ایک 50-50 آیا کرتا تھا ہمارے بچپن میں, اس میں دکھایا گیا کہ دلہن رخصت ہوتے ہوئے رو رہی ہے, ہاں ہاں ہو ہی کر رہی ہے, اور پورا کیمرہ بن رہا ہے, وہ جا رہی ہے, تو کیمرہ مین نے بولا وہ ریکارڈنگ کا بٹن دبانا بھول گیا تھا. تو لڑکی کی ماں نے اتنا, دلہن کی ماں نے ڈانٹا, بغیر تو اتنی مشکل سے میں روئی ہوں اور ساری میں نے ایکٹنگ کی ہے.
دوبارہ سے لاؤ اب اس کو. یعنی اس میں یہ دکھاتے تھے کہ یہ بھی ڈرامے بازی چل رہی ہوتی ہے. پہلے زمانے میں دلہنیں رویا کرتی تھیں کیونکہ باپ کے گھر سے باہر کبھی ان کے قدم تھے نہیں. ابھی بھی روتی ہیں پردے دار گھروں میں, لیکن بڑے گھروں میں کیا ہو گیا, پہلے سے سیٹنگ ہے, شادی ہو چکی ہوتی ہے, پھر ایک فارمیلٹی پوری ہو رہی ہوتی ہے. ہم سنا کرتے تھے کہ دلہن اپنی شادی میں ناچے, یعنی یہ مثال دی جاتی تھی کہ یہ تو ناممکن ہے, لیکن لوگ بتاتے ہیں اب یہ بھی ممکن ہو گیا ہے. دیکھو جب بڑے بزرگ کہہ کے چلے گئے ہیں کہ جب حیا ختم ہو جائے نا, حیا شرم, تو جو چاہے کرو. بہت سی چیزیں شرم سے کی وجہ سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء جزء من الایمان, حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. عورت کی سب سے بڑی کوالٹی تھی اس کی شرم اور اس کی حیا, وہ ختم تو بس اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے. وہ حیا تھی تو بیوی شوہر کی فرما بردار بھی ہوتی تھی. آج کل کہاں فرما برداری چل رہی ہے. جمشید نے اپنی بیگم کو کچھ بولا, بیوی کہتی ہے وہ جمشید شٹ اپ. وہ میں نے بتایا تھا نا فراز شٹ اپ. ہمارے ایک جاننے والے آرمی میں کیپٹن تھے, وہ کیپٹن سے سب لوگ ڈرتے تھے, بارڈر پہ جاتے تھے ٹھیشن ٹھیشن, اتنی بہادری. وہ تھوڑے ماڈرن تھے, انہوں نے اپنی بیگم کو پہلی رات میں بتا دیا کہ دیکھو میں فراز میرا نام ہے. بھائی کیپٹن بہت سارے فراز ہیں, کوئی کیپٹن فراز یہ نہ سمجھے کہ میری بات ہو رہی ہے, میں تو 20-25 سال پرانی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے اپنی بیگم کو, ماڈرن تھے وہ, ہمارے گھر والوں نے مجھے بتایا وہ ان کی وائف کی سہیلی تھی. تو کیپٹن صاحب نے اپنی بیگم کو پہلی رات میں بتا دیا, ماڈرن بننے کی کوشش ہو رہی ہے نا, دیکھو میں تمہارا آج سے ہسبینڈ نہیں ہوں, فرینڈ سمجھنا مجھے. کیا سمجھنا؟ یہ جو مولوی لوگ کہتے ہیں نا گھر کا سربراہ ہوتا ہے شوہر, اور عورت کو حکم ہوتا کہ کسی کو سجدہ کرے تو شوہر کو سجدہ, یہ پرانے لوگوں کی, مولویوں کی پرانی دقیانوسی والی باتیں. کیا باتیں ہیں یہ؟ ادھر توجہ, ادھر سربراہ اور میری اطاعت, یہ سب. آئی ایم جسٹ یور فرینڈ, آئی ایم جسٹ لائک اے فرینڈ. فرینڈ شپ میں رہیں گے ہم. تو کیسے رہے ہیں؟ ان کے گھر سے آواز آتی تھی, وہ بیچارہ کیپٹن بارڈر پہ آگے آگے ہوتا ہے, اور وہ سارے اس کے جو ہے نا, وہ فوج میں ہوتا ہے کہ خطرناک جگہ پہ بھی کیپٹن اپنے ماتحت کو بولے نا جاؤ, اور وہ نہیں جائے تو اس کو شوٹ کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے. اتنی اطاعت ہوتی ہے جنگ میں کیپٹن کی. اور کیپٹن کی بیچارے کی گھر میں بس. تو کیپٹن صاحب بیگم سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ بات کی, اور بیگم کی آواز ہمارے پڑوس تک آتی تھی, او فراز شٹ اپ. اللہ بچائے, کافی ٹائم ہو گیا ہے. پھر انشاءاللہ سنتوں کے بعد سوال جواب کا سیشن ہوگا.